اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ K21 نیوز کے تمام ناظرین جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام کی جانب سے، آج کی وزن کی جانب سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آپ کا ہوسٹ محمد رضوان مدنی خان اور ٹیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ناظرین انتظار میں رہتے ہیں کہ کب انوار رمضان کی یہ جو ہے وہ بزم شروع ہو اور ہم جو ہے وہ یہاں پر آنے والے اپنے تمام مہمان جو الحمدللہ پہلے رمضان المبارک سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آج الحمدللہ 18واں روزہ ہے اور 18ویں روزے میں داخل ہو گئے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے یقیناً، اور جو ہے رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا دن ہے، تو اور اس کے ساتھ ساتھ عشرہ مغفرت بھی جو ہے وہ اختتام پذیر ہے۔ تقریباً آج 18واں روزہ ہو گیا ہے، تو اس دعا کے ساتھ ہم اپنی اس دعا کو ضرور اپنی بزم میں شامل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام لوگوں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کل مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں اس رمضان کی برکت سے، اس عشرے کی برکت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کی مغفرت کے بھی فیصلے فرما دے۔ یقیناً جو ہے وہ آخری عشرے کی جانب ہے رمضان اپنا، تو یقیناً مساجدوں میں، گھروں میں جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ معتکفین حضرات جو ہے وہ تیاری میں مصروف ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بروز اتوار سے جو ہے وہ لوگ مساجد میں، مرد حضرات، بچے، بوڑھے، جوان، تقریباً یہ لوگ جو ہے وہ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہوئے جو ہے وہ مسجدوں کا رخ کریں گی۔ یقیناً ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ یقیناً گھروں میں جو ہے وہ اعتکاف کی نیت سے جو ہے وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کریں گی۔ تو بہت ایک تاخیراتیں ہیں، بہت سارے جو ہے وہ مراحل ہیں آخری عشرے کے اندر جو یقیناً رحمتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور یقیناً ہم سب کو ان کا انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو الحمدللہ ہر دفعہ کی طرح آج بھی ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے ہیں ہمارے آج کے مہمان، جو کہ یقیناً اپنے آپ میں ایک مکمل شخصیت ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اپنے ناموں سے، اپنے کاموں سے جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک جانے پہچانے جاتے ہیں، اور آج اسی طرح کی ایک شخصیت جو ہے وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے جو یقیناً آج کے پروگرام کی زینت بنے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے آج کے نعت خواں ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ تو پہلے چھوٹا سا مختصر سا حوالہ اپنا جو ہے میں آپ کو آج کے گیسٹ کا دوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے وہ باقاعدہ پروگرام کی زینت کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ جی، تو آج ہمارے درمیان میں جو بہت مشہور و معروف شخصیت موجود ہیں، اسد زیدی صاحب، سب سے پہلے تو پروگرام کی جانب سے K21 نیوز اور آج کی بزم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی ہوئی اور بہت شکریہ آپ کا، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے۔ تو میں اسد زیدی آپ سے چاہوں گا کہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین یقیناً آپ کے بارے میں جو ہے مختصر سا تعارف جاننا چاہیں گے، تو اپنی زبانی ہمارے ناظرین تک اپنا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف کا آپ نے ذکر کیا، سب سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ خدا کا ایک ادنا بندہ اور ذکر محمد و آل محمد کے حوالے سے وابستگی بحیثیت ایک مذہبی اسکالر، اور کوشش ہوتی ہے کہ دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے قرآن اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی روشنی میں بہتر سے بہتر اظہار خیال کرنے کی کوشش کی جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ زیدی صاحب۔ چلیں ہم بڑھتے ہیں اپنے نعت کی جانب۔ ہمارے درمیان میں ثنا خواں موجود ہیں، پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خواں، جو اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے جو ہے وہ آپ تک جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میں دعوت دوں گا ہمارے آج کے نعت خواں محمد عمران قادری کہ وہ جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں۔ وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا
فقط تیرا، ہاں تیرا ہوں فقط تیرا، پرستار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں۔ ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا میں بندۂ عاصی ہوں۔ باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائیں، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائیں، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا۔ آج میں جو ہے وہ آپ تک کلام پہنچا رہے تھے محمد عمران قادری۔ چلتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے درمیان میں مذہبی اسکالر اسد زیدی صاحب جو ہے وہ موجود ہیں، یقیناً ایک علم کا خزانہ رکھتے ہیں اپنے اندر، اور ہم ضرور اور ہمارے ناظرین ضرور چاہیں گے کہ ہم اس مختصر وقت میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے ناظرین تک اور ہم لوگ جو ہے وہ ان سے علم لیں۔ تو اسد صاحب، یقیناً آپ جیسا کہ معلوم ہے کہ 18واں روزہ ہے آج، اور جب 18واں روزہ شروع ہوتا ہے تو بہت ساری یادیں وابستہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے جہاں ملتی ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارے اس پروگرام میں جو موضوع ہے ہم جو ہے وہ اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ہمارے، ان کے حوالے سے ہم جو ہے وہ آپ سے جو ہے معلومات حاصل لیں گے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ حضرت علی کے حیات مبارکہ کے حوالے سے ہمارے ناظرین تک کچھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کی مناسبت سے آج کے پروگرام کا موضوع آپ نے رکھا ہے، جی بالکل بالکل۔ دیکھیے کسی انسان کی زندگی میں ہم یہ روزمرہ کے مشاہدات ہیں دنیاوی زندگی میں، اگر کسی کے پاس اس کی شخصیت میں کچھ ایسی اچھی کوالٹیز ہوں جو لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوں، تو اس شخصیت کو معاشرے میں بہت ممتاز خیال کیا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے، بالکل ایسے، اور ہم اس سے بہت متاثر ہو جایا کرتے ہیں۔ جی جی۔ لیکن تاریخ اسلام میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کی زندگی کا ہر پہلو منفرد حیثیت کا حامل ہے، منفرد خصوصیات حضرت علیہ السلام کی، ہر زندگی کا اسپیکٹ ان کا ایک یونیک ہے، ایک ڈسٹنگوشڈ ان کی زندگی کا اسپیکٹ ہے۔ دیکھیں ایک انسان کی زندگی میں کیا چیزیں جو نمایاں ہوتی ہیں، ایک انسان کس انداز میں کھاتا ہے پیتا ہے، اس کی خوراک کیا ہے، اس کا لباس کس طرح سے ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں انسان کو دوسرے لوگوں کے مشاہدے میں بڑا ہی نمایاں بنا رہی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اب اگر حضرت علی علیہ السلام کو دیکھیں، ان کی غذا ہم غور کرتے ہیں کہ منفرد شخصیت کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی غذا جو کو قرار دیا، کبھی غذا میں گندم کو ہاتھ نہیں لگایا، اور جو کے معاملے میں بھی مولا کی غذا کا یہ عالم تھا کہ حکم تھا مولا کا کہ اس کو چھانا نہ جائے، چھانے بغیر حضرت علی علیہ السلام کو وہ جو کا آٹا جو ہے نا پیش کیا جائے۔ تو اس سے آپ سوچیں کہ کائنات میں ایک ایسی شخصیت، عظیم شخصیت، ایسی گراں قدر شخصیت، لیکن ان کی غذا اتنی سادہ، اتنی آسان۔ اچھا، لباس کے اعتبار سے اگر حضرت علی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام اپنے لباس کو بار بار
بار بار اس میں پیوند لگواتے تھے، یہاں تک کہ وہ خود فرماتے ہیں زمانے خلافت میں بھی کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اب تو اس کو پیبند لگاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، یعنی اتنے سے لباس میں پیبند لگے ہوئے سادگی کا درجہ دیکھیں آپ، سادگی کس لیول پر ہے آپ سوچیے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آپ اس کے بعد دیکھیں کسی انسان کی زندگی میں اس کی معیشت، اس کی اکانومی بہت اہم ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں بھی بیت المال کو ہاتھ نہیں لگایا اور اپنے زور بازو کی کمائی پر ساری زندگی حضرت علی علیہ السلام نے گزارا، اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کے سہارے حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے جب ہم بات کرتے ہیں ان کے تہذیب پر، ان کے علم کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے آپ کو شہر علم، تو حضرت علی علیہ السلام کو باب العلم یعنی علم کا دروازہ قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت علی علیہ السلام کی یونیک موسٹ ان کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے کہ جو تاریخ اسلام میں ہمیں درخشاں نظر آتا ہے۔ آپ ان کی ہر پہلو پر غور کرتے چلے جائیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر اہتمام کرنے والے کون؟ حضرت علی علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک ہونے والے اور اپنی شجاعت کے جوہر کو یعنی سر اول پہ دکھانے والے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کے آپ دیکھیں کہ ان کی ادب، ان کی علم، ان کی تہذیب، دشمنوں کے ساتھ برتاؤ، آپ دیکھیں کہ کون کائنات میں ایسا شخص ہوگا کہ جس کے غلام بھی اس کی غلامی پہ نازا ہوں۔ غلام کہتے تھے کہ ہمیں علی کی غلامی چھوڑ کر جانا ہی قبول نہیں ہے، یعنی قمبر کو اپنا نیا لباس دے رہے ہیں اور اس کا پرانا لباس ذیبتن کر رہے ہیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو غلام بھی حضرت علی علیہ السلام کی غلامی پر ناز کر رہے ہیں اور غلامی چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے گھر کے خادموں سے حضرت علی علیہ السلام کا ایسے برتاؤ ہے، باہر کے افراد سے، حتیٰ کہ جو دشمن ہیں ان سے بھی حضرت علی علیہ السلام کا یہ برتاؤ ہے کہ اگر بات آ گئی ہے اللہ کی، ٹھیک ہے، تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے غصے کو برطرف کیا، ٹھیک ہے۔ دین اسلام کی جب بات ہے تو بھی حضرت علی علیہ السلام نے غیرت بھی دکھائی ہے، اہمیت بھی دکھائی ہے، مگر جب اپنی ذات کی بات آئی ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا اور حضرت علی علیہ السلام دشمن کے سینے سے اتر آتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ درگزر کرنے میں اور اس کے ساتھ فاکرنس میں حضرت علی علیہ السلام دیکھیں کہ ان کے جتنی بھی تاریخ اسلام میں بڑی بڑی جتنی شخصیات گزری ہیں، چاہے ان کا تعلق علم سے ہو، فقہ سے ہو، وہ سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ شاگردی کے حوالے سے حضرت علی علیہ السلام کی شاگردی میں فخر محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم، ادب، فقہ کے حوالے سے بڑی بڑی شخصیات ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کی شاگردی پر نازا ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک شخصیت میں اتنی تمام انفرادی خصوصیات اکٹھی ہو جائیں اور ہر پہلو پر اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو ابواب کھلتے چلے جائیں گے۔ بالکل، یہ کائنات میں یقیناً زیدی صاحب آج کا پروگرام ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ہے ہمارا، تو وقتاً فوقتاً آپ سے جو ہے وہ معلومات حاصل کرتے رہیں گے، اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے نعت خواں کی جانب جو یقیناً ایک خوبصورت آواز لے کر ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں فرید نقشبندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرید صاحب۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے نور خدا کے آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آکے آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا،
پردہ نشیں دل کے پردے میرا غا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمارے درمیان میں موجود ہیں محمد عمران قادری جو اپنی خوبصورت آواز آپ تک پیش کر رہے تھے۔ یقیناً جو ہے وہ ہمارے ملک کے، ہمارے پاکستان کے جو ہے وہ مشہور ثنا خواں ہمارے پروگرام کی زینت بنتے ہیں، اور روز آپ ایک نئی آواز جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اور بھی ثنا خواں ہمارے درمیان میں موجود ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یقیناً آج کا موضوع جو ہے وہ بہت سمجھ لیں کہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، ٹھیک ہے نا، اور جس کی جتنی جو ہے وہ معلومات لی جائے وہ کم ہے۔ تو ہمارے درمیان میں موجود ہیں اسد زیدی صاحب، ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ یقیناً ہمارے ناظرین جو ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے معلومات۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین تک جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو ان کے مشہور کارنامے ہیں، یقیناً آپ کی زبانی ہمارے ناظرین تک سننا چاہیں گے۔ تاریخ اسلام ہمیشہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کارناموں پر نازاں رہی ہے، اور مورخ اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں جو اسلام کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے خدمات انجام دی ہیں، مورخ نے ہمیشہ اس کو فخری انداز میں تحریر کیا، اور انشاءاللہ تحریر کرتے رہیں گے، اور مطالعہ کرنے والے اس کا مطالعہ کرتے رہیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ شب ہجرت میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو حضرت علی علیہ السلام کا کردار ہے کہ ایک تو رسول خدا کے بستر پہ سو جانا، ٹھیک ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سب سے اہم ترین کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو امانتیں موجود تھیں اہل مکہ کی، ان امانتوں کو پہنچانے کی ذمہ داری حضرت علی علیہ السلام نے انجام دے کر ایک ایسی بھاری ذمہ داری کو فریضہ انجام دیا ہے کہ جس کی تاریخ اسلام میں کوئی نظیر نہیں ملتی، کہ ایک طرف جان کا تحفظ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے، اور دوسری طرف رسول خدا کی امانتوں کی بحفاظت ادائیگی کر کے، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر ملنا، ٹھیک ہے، شب ہجرت۔ پھر آپ دیکھیں کہ تاریخ اسلام میں جتنے مشہور غزوات گزرے ہیں ان سب میں حضرت علی علیہ السلام نے جس طرح سے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، جیسے ابھی گزشتہ روز غزوہ بدر تھا، تو غزوہ بدر میں جو مقتولین تھے کفار کے، ان میں سے بیشتر وہ تھے جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوئے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ خیبر کے مارکے میں قلعہ کموز کو فتح حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہی نصیب ہوئی، اور پھر دیکھیں کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ضربت تاریخ اسلام میں ہمیشہ ہی یادگار رہے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جب کوئی مشکل وقت آیا، جب جب کوئی کڑا وقت آیا، اس وقت حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول خدا کے شانہ بشانہ دکھائی دیے ہیں۔ تو تاریخ اسلام میں حضرت علی علیہ السلام کے کارناموں کا احاطہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ مورخ اسلام جس قدر بھی اس پر تحریر کرتے چلے جائیں، مطالعہ کرنے والے اس پر جس قدر مطالعہ کرتے چلے جائیں، ان کے لیے ہدایت کے مزید دریچے روشن ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے زیدی صاحب، بالکل۔ جی ناظرین، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم تمام جو پہلے نبی سے لے کر اور آخری نبی علیہ السلام تک، اور جو ہے نا تمام خلفائے راشدین پہ ہم نظر ڈالتے ہیں اور تمام چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں جو سب سے پہلا جو خوبصورت پہلو نظر آتا ہے وہ سادگی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ بھی اس سے وقتاً فوقتاً ان چیزوں پر ڈسکس کرتے رہیں گے۔ پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مذہبی اسکالر زیدی اسد زیدی صاحب۔ ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ شارٹ بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ یقیناً ہمارے ناظرین جو ہے وہ ہمارے انتظار میں ہوں گے، اور یقیناً جو ہے وہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے خوبصورت ثنا خاں جو اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہیں ان کی آواز جو ہے یقیناً سننا چاہ رہے ہوں گے۔ پروگرام کو مزید آگے لے جانے سے پہلے جو ہے وہ میرے پاس کچھ چیزیں آئی ہیں دعا کے لیے، اور یقیناً دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ اس ماہ رمضان میں جو ہے وہ بہت تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور یقیناً ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں پریشان حال ہیں، کچھ جو ہے وہ اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، تو یقیناً ہمیں اپنے اس رمضان المبارک میں ان تمام لوگوں کو یقیناً یاد رکھنا چاہیے۔ تو پروگرام میں کے دیکھنے والے تمام ہی ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اس وقت میں جو ہے وہ چند نام لے رہا ہوں، دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے، تو اب اپنی خصوصی دعاؤں میں انہیں ضرور یاد رکھیے گا۔ تیمور قریشی صاحب کے والد صاحب ہیں عبدالسلام قریشی صاحب، ان کی دعائے مغفرت کے لیے جو ہے وہ انہیں آپ ضرور یاد رکھیے۔ میں اپنے پروگرام میں ضرور جو ہے وہ سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، تو آج اللہ تعالیٰ سے ایک بار پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مرحومین آپ تک پہنچ چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کل مغفرت فرمائے، اور خصوصاً آج کے پروگرام کے توسط سے جو ہے عبدالسلام کی جو ہے وہ مغفرت کی دعا ہم لوگ یہاں پر کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیمور قریشی صاحب کی والدہ ہیں جو کہ اس وقت زیر علاج ہیں، صحت یابی کے لیے جو ہے وہ ان کی دعا کی درخواست ہے ان کے لیے۔ یقیناً دیکھیں اس وقت چھوٹے بڑے بزرگ سبھی لوگ جو ہے وہ اس وقت یقیناً پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے پتہ نہیں کس وقت کس کی دعا جو ہے وہ قبول اللہ تعالیٰ کر لیں، اور کس کی آمین جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ تو تیمور صاحب کی جو ہے والدہ کے لیے خصوصی دعا کیجیے، اور اس کے ساتھ ایک ہمارے پاس ریکویسٹ اور آئی ہے دعا کے لیے۔ سید فیضان حسین صاحب ہیں جو اس وقت چنیوٹ ہاسپٹل کراچی میں جو ہے وہ ICU وارڈ میں زیر علاج ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ اور ہم تمام لوگ اس وقت جو یہاں بیٹھے ہوئے خصوصاً بزم میں اس ماہ مبارک میں جو بیٹھے ہوئے ہم لوگ، ہم اپنے تمام ہی جو اس وقت گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں یا ICU وارڈ میں ہیں یا جو جہاں کہیں بھی اس وقت ہمارے لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں، ان کو لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت عطا فرمائے۔ تو آمین۔ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، یقیناً ثنا خواں ہمارے درمیان میں موجود ہیں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے ثنا خواں کی جانب جو کہ یقیناً بہت خوبصورت آواز ہے۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید زہیب شاہ قادری۔ مولا جی کی شان بے پیش شک، کرتا ہوں۔ بالکل آپ تو کر رہے تھے، کیا کہتے ہیں شاعر؟ بالکل۔ علی علی دم دم علی 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 دم دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، علی کا ہے، علی علی ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ تو
ہمارا علی کا ہے، علی کا ہے، علی علی ہر دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی، جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی علی، جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی 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 علی، علی علی دم دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی، مرحب دو میم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو میم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے یہ مارا علی کا ہے، علی کا ہے، علی علی دم دم علی علی، علی علی دم دم علی، علی مولا مولا علی مولا علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے ساتھ درمیان میں موجود تھے ہمارے سید زہیب شاہ قادری صاحب، بہت شکریہ، بہت خوبصورت آواز میں۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کی جانب، اور یقیناً جو ہے وہ آپ کو موضوع معلوم ہے ہمارے آج کے پروگرام کا، اور اسی موضوع کے حوالے سے ہم جو ہے وہ اپنے جو ہمارے مذہبی اسکالر اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ہم چلتے ہیں اور مزید چیزوں پر جو ہے وہ نظر ثانی کے حوالے سے جو ہے ان سے بات کرتے ہیں۔ حضرت علی کے علم و ادب، ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑی جو ہے وہ چیز، علم و ادب کے حوالے سے حضرت علی کا جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے آپ۔ دنیا علم حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو باب العلم یعنی علم کا دروازہ اس کے عنوان سے یاد کرتی ہے، بالکل۔ اور حضرت علی علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے سلونی کی صدا بلند کی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت علی علیہ السلام کا وہ شعراء آفاق جملہ ہے جو کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی علمی بلندیوں کی جانب ذہن انسانی کو ہر دور میں متوجہ کرتا ہے، بالکل۔ اور ادب کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا شعراء آفاق نہج البلاغہ جو ان کی تحریر کا شاہکار ہے، آپ دیکھیے کہ اس میں دین اور دنیا کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے حضرت علی علیہ السلام نے مفصل وضاحت کی ہے۔ اگر آپ اس نہج البلاغہ پر غور کریں تو اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں حضرت علی کے مختصر اقوال ہیں جن کو ہم کلمات قصار کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اقوال ہیں، آپ ایک ایک قول کو پڑھتے چلے جائیں، آپ سوچیں کہ آپ کے ہدایت کے دریچے ہی جاری ہوتے چلے جائیں، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی۔ ایک مختصر سا قول حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ اب آپ اسی پر غور کرتے چلے جائیں، لکھتے چلے جائیں، آپ کا قلم تھک جائے گا لیکن اس کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ تو کلمات قصار جو کہ بڑی تعداد میں تقریباً 584 ہیں وہ، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری نئی نسل کو یہ جو حضرت علی علیہ السلام کے جو شارٹ سینگز ہیں جسے ہم کلمات قصار کہتے ہیں، یہ پڑھ کر حضرت علی علیہ السلام کے کلام کا مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت علی کہنا کیا چاہ رہے ہیں، انسان کے ذہن کو کس طرف توجہ مبذول کرا رہے ہیں۔ پھر نہج البلاغہ کا ایک دوسرا حصہ ہے جس میں حضرت علی کے خطبات ہیں مختلف مواقع پہ، اسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام کے مکتوبات یعنی ان کے جو لیٹرز ہیں، یہ تمام اپنی جگہ ہدایت کے خزانے ہیں۔ تو ادب کے لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام کا جو یہ نہج البلاغہ کی شکل میں ان کا چھوڑا ہوا جو ورثہ ہے، یہ علمی ورثہ ہے، یہ تہذیبی ورثہ ہے، یہ ادبی ورثہ ہے، یہ ہر دور میں انسان کو بتلاتا رہے گا کہ دنیا میں جینے کا مزاج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مولا اگر اپنے بیٹے کو فرما دیں کہ آخرت کے فرزند بنو، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ ایک جملہ مولا کے اس دنیا میں ہمارے لیے کتنا بڑا رول ماڈل ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ان تمام حضرت علی علیہ السلام کے کلمات کو جو سمویا گیا ہے وہ ہے نہج البلاغہ، جو آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری ہر عمر کا فرد اگر نہج البلاغہ کو اپنے مطالعے میں شامل کر لے تو وہ دین و دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اہل مغرب نے حضرت علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ پر ریسرچ کی اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس میں علم اور سائنس کے خزانے ہیں، اس میں حضرت علی نے چونٹی اس کے متعلق مفصل بیان کیا، مور کے متعلق بیان کیا، چمگادڑ کے متعلق بیان کیا، حشرات الارض کے متعلق بیان کیا، اور ایک ایک چیز کو اگر جب ہم سٹڈی کرتے ہیں اور آج کل کے دور میں جب ہم ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام حضرت علی علیہ السلام کے اسی کلام پہ مبنی ہے کہ جو کہ مولا نے بیان کیا کہ چونٹی کس طرح سے زندگی گزارتی ہے، چمگادڑ کی لائف سٹائل کیا ہے، اسی طریقے سے مور اس کے متعلق۔ تو
ہر مختلف جاندار مختلف مخلوقات کے متعلق حضرت علی علیہ السلام نے جس طرح سے بیان کیا وہ آج کی جدید دنیا میں ڈاکومنٹریز کا حصہ ہے. بالکل اس کی بنیاد ہے وہ. جی جی بالکل. تو یہ حضرت علی علیہ السلام کا ہمارے لیے ایسا بڑا ایک درخشاں شاہکار ہے نہج و بلاغہ کہ جو ہماری دین اور دنیا دونوں کو سنوارنے کے لیے بہت ہے. سنوارنے کے لیے بہت ہے. جی ناظرین، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح زیادی صاحب جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ آج کا موضوع بہت واضح انداز میں اور بہت آسان الفاظ میں جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. اور بھی میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں، یقیناً میں کرنا چاہوں گا. میں ایک مختصر سا آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. ہے تو سوال مختصر لیکن بہت واضح اس کا جواب ہوگا یقیناً. حضرت علی جو ہے یقیناً بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری ان کی جو ہے تصنیف ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو کس نظر سے وہ دنیا کو دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ایک مومن کی نگاہ میں دنیا کیا ہے. دنیا کیا ہے؟ ظاہر ہے اس انسان کو خدا تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. دنیا میں تو اس کا ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے. اب حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بار بار میری طرف آتی رہی اور بار بار میں نے اسے اعراض کیا، یعنی بار بار میں نے اسے روگردانی کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے دنیا کو چھوڑ دیا، بلکہ حضرت علی نے دنیا کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیا. کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ زہد، اب دیکھیں یہ عبادتوں اور ریاضتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں زہد اختیار کرنے کا مہینہ ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ زہد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں کسی چیز کا مالک ہی نہ ہو، بلکہ زہد اس چیز کا نام ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز انسان کے مالک نہ بن جائے. ٹھیک ہے، یعنی انسان کا اپنے نفس پہ کنٹرول رہے، ایسا نہ ہو کہ خواہشات اس پر کنٹرول کر لیں اور انسان دنیا کا غلام بن جائے. تو حضرت علی علیہ السلام دنیا کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ تم نے دنیا کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا. دنیا کو اس دنیا میں تمہیں ایک عارضی طور پہ قیامگاہ تصور کرتے ہوئے اپنا ہدف، اپنی منزل، اپنی ڈیسٹینیشن آخرت کی طرف رکھنی ہے. ٹھیک ہے. حضرت علی علیہ السلام نے جیسے کہا نا کہ بار بار دنیا میری طرف آئی، بار بار میں نے اس کو رد کیا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی بار بار اگر دنیا نے، یہ ہمارے لیے مولا کی نصیحت ہے کہ اگر بار بار دنیا تمہیں شیطانی وسوسوں کے ذریعے، نفسانی خواہشات کے ذریعے تمہیں اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کرے تو تم اس کو رد کرو اور تم اپنی توجہ آخرت کی طرف رکھو. تو یہ ہے حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں ایک مومن کا کانسیپٹ دنیا کے بارے میں. بالکل. دی ناظرین، تو آپ نے دیکھا، اور یقیناً ہم جو اس وقت موجود ہیں اس دنیا کے اندر، تو ہمارا بھی کہیں نہ کہیں مقصد جو ہے وہ یقیناً آخرت ہونا چاہیے. ہمارے معاملات، ہماری چیزیں، ہم جس طرح آپ دیکھیں جس پہلو پہ بھی ہم نظر ڈال رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو موجود ہیں رضی صاحب، جس پہلو پہ بھی نظر ڈال رہے ہیں وہ ہمارے لیے سمجھ لیں ایک بہت بڑی مثال ہے. سادگی سے اگر ہم اس بات کرتے ہیں، سادگی کے حوالے سے، تو یقیناً دیکھیں ہمارے یہاں پہ ہزاروں طرح کی چیزیں ہمارے دسترخوانوں پہ سجتی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ روزے کا حصہ نہیں ہے، وہ چیزیں فرض نہیں ہیں، وہ ہم نے اس کو خود فرض بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ایک کھجور بھی ہے روزہ کھولنے کے لیے تو وہ کافی ہے آپ کے لیے. لیکن مثال کہاں سے ملا رہے ہیں ہم؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ کس طرح انہوں نے جو کے اوپر جو ہے وہ اپنی پوری زندگی بسر کر دی ہے. تو اپنے اندر سادگی پیدا کیجئے، اپنے معاملات میں سادگی پیدا کیجئے. یقیناً آپ جو ہے وہ یقیناً ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے. تو ہم مزید سوالات جو ہے وہ حضرت علی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ سے کریں گے. بیٹوں کے حوالے سے یقیناً ذکر آتا ہے حضرت علی کے، تو ان میں جو وصیت کے چند نقاط ہیں ان کے اپنے بیٹوں کے لیے، یقیناً وہ آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. دیکھیں، کسی بھی انسان کا اپنے بیٹے کے ساتھ کلام ایک بڑی ایک حیثیت رکھتا ہے، اس لحاظ سے کہ اس پر اس کے بیٹے کی پوری زندگی کا دار و مدار ہے. ٹھیک ہے. باپ جو بھی جملہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے وہ اپنے تجربے کی روشنی میں کہتا ہے. اب حضرت علی علیہ السلام نے اس دنیا میں سے جانے سے پہلے اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین کو جو وصیت نامہ مولا نے چھوڑا، اس وصیت نامے میں مولا نے فرمایا کہ دیکھو، قرآن اور سنت پر عمل کرنے میں کہیں دوسرے تم سے آگے نہ بڑھ جائیں. کتنا بڑا درس چھوڑا ہے کہ تم ہی قرآن اور سنت پر عمل کرنے میں سب سے آگے نظر آؤ. ٹھیک ہے. پھر کہ خود ایک علم کا گہوارہ، یہ بذات خود ایک بہترین دنیا کا ایک گائیڈ لائن ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی مومن کا اپنے بیٹے کو سے بات کرنے کا حضرت علی علیہ السلام کے کلام کی شکل میں یہ بہترین پوائنٹ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے آگے نکل جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں مولا کہ اس دنیا کی مشغولیت میں کہیں تم تقوی کو نظر انداز نہ کر دو. ٹھیک ہے. تم اپنا ہدف اور منزل اللہ کا تقوی اختیار کرنے کو قرار دینا. پھر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزندان کو یہ بھی کہا کہ دیکھو، کبھی بھی ایسا نہ ہونے پائے کہ ملت اسلامیہ میں خون ریزی ہو.
ایسا نہ ہونے ایسا پائے، نہ ہو، ٹھیک ہے، اس سے گریز کیے رہنا. تو مولا کہ یہ جو گناہ قدر فرامین ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مولا یہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو، کہتے ہیں کہ میں نے جتنی عمر جتنا تجربہ پایا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سابقہ ادوار میں جتنی بھی شخصیات گزرے ہیں وہ میرے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں، اور میں اپنے تجربات کا مکمل نچوڑ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور اب جو جملہ مولا نے کہا، مولا کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں یہ تجربات کا نچوڑ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم کمسن ہو، اور کمسن کا دل، یہ غور طرف جملہ ہے ہمارے ینگسٹرز کے لیے بھی اور ہمارے بزرگوں کے لیے بھی. مولا فرماتے ہیں کہ کمسن کا دل ایک زرخیز زمین کی مانند ہے. بے شک، بالکل. اٹ از جسٹ لائک اے فرٹائل لینڈ، کہ اس میں جو بھی بیج بویا جائے گا وہ نشو و نما پائے گا. تو اس سے پہلے کہ اس زمین میں، یعنی یہ کمسن جوان کی دل کی زمین میں کوئی دوسرے، کوئی اغیار، کوئی اس میں کوئی بیج بو دیں، تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں تمہیں نصیحت کروں. بے شک، ٹھیک ہے. آج یہ ہر باپ کے لیے میں سمجھتا ہوں حضرت علی علیہ السلام کا چھوڑا ہوا بہترین رول ماڈل ہے، کہ مولا کس طریقے سے فرما رہے ہیں کہ کمسن کا دل ایک ایسی فرٹیلیٹی رکھتا ہے کہ تم اس کے اندر ایک اچھی تربیت کا اگر عنصر پیدا کرو گے تو وہ نشو و نما پائے گا. بالکل بالکل. یہ مولا نے اس جملے کے ساتھ اپنے وصیت نامے کی ابتدا کی، اور وصیت نامے کا ہر جملہ مولا کا اسی جانب تھا کہ جس میں تم اس دنیا کو اپنے لیے ہدف نہیں قرار دینا، بلکہ تم نے آخرت کا فرزند بننا ہے. مولا نے کہا دنیا کے فرزند نہیں بنو، دنیا کے بیٹے نہیں بننا، تمہیں آخرت کا بیٹا بننا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تمہیں آخرت کو بے کرنا ہے. جس طرح سے ایک بیٹا باپ کو بے کرتا ہے تو تمہیں آخرت کو بے کرنا ہے. آپ دیکھیں نا جو نقاط انہوں نے، جن میں سمجھتا ہوں کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات جس کو کہتے ہیں، ان نقاط میں وہ چیزیں شامل ہو گئیں آپ کے لیے، جو ہے وہ تقویٰ، علم، اور وہ ساری چیزیں جو انسان کو ایک مکمل انسان بناتی ہیں. اور مولا نے کہا کہ یتیموں اور بیواؤں کے حقوق وہ ان کا خیال رکھنا، کہیں وہ تمہارے ہاتھ سے نہ جاتے رہیں. اور پھر یہ کہ ہمسایوں کے بارے میں غافل نہ رہنا. جی جی، ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی ہمسایہ ہو اور وہ بھوکا رہ جائے اور تمہارے علم میں ہو. جی، ٹھیک ہے. پھر مولا نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہنا، چاہے وہ ایک لقمے، چاہے وہ ایک گھونٹ کی خاطر ہو پانی کی. جی ناظرین، تو آپ دیکھ رہے تھے کہ زیدی صاحب جو ہے وہ کس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ان کی زندگی پر جو ہے وہ مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے تھے. اس پروگرام کے توسط سے یقیناً ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور چیزیں بہت واضح ہیں ہمارے پاس، اور انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس آگے بھی دن ہے، 19 رمضان ہے، 20 رمضان ہے، تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے ان تمام چیزوں کو اپنے پروگرام کے اندر. باقی چیزیں جو آج رہ گئی ہیں آپ تک پہنچانے کے لیے، اسے انشاءاللہ اگلے دنوں میں جو ہے وہ ضرور مکمل کریں گے. اور ایک بار آپ کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت جو ہے وہ شکریہ کہ آپ آئے اور اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ آپ نے ہمیں یہاں دیا، اور ہمارے ثنا خواہ بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اس امید کے ساتھ کہ یقیناً آپ بھی جو ہے وہ دیکھیں تقویٰ ہو گیا، علم ہو گیا، یہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ورثے میں آپ سمجھ لیں کہ ہمیں جو ان چیزوں کا ملا ہے حکم، تو آپ بھی ان چیزوں کو اپنائیں، آپ بھی ان چیزوں کو دیکھیں. یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ گڑ گڑا کر دعا کا جو ہے وہ اہتمام کریں. یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ داری کے لیے جو ہے وہ 2 خوشیاں ہیں، ایک جو ہے وہ افطار کے وقت، اور ایک یقیناً جو ہے وہ آخرت کے لیے. تو اسی بات میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے امید کے ساتھ، ایک نئی چیز کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ کا ہوسٹ محمد رضوان مدنی خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.